میری گفتگو کے دوران جو انیشل گفتگو تھی اس میں ان کے اوپر کچھ سوالات قائم کیے گئے تھے، جارحانہ سوالات تھے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ ان پر ہمارے سوالات ایک نہیں بہت سارے بنتے ہیں۔ ان پر ایک سوال یہ بنتا ہے بڑا سیدھا اور سمپل، ہر بچے کو ہر بڑے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کسی ڈسپلن کی ضرورت ہے یا نہیں۔ سیدھا سا سوال، ان سے گفتگو اب نہیں شروع ہے۔ جب بھی ڈسپلن کا نام بولے گا اسے دین ماننا پڑے گا، شریعت ماننا پڑے گا۔ پھر اس شریعت کے اندر جتنی ساری ہمیں شاخیں کھولی ہوئی سب کے جواب اس کے اندر آتے تھے۔ تو وہی بات اگر ہماری قومی اسمبلی پاس کرے تو ملک کا قانون بن گیا۔ اگر ہمیں کوئی اللہ کا پاک پیغمبر آ کے عطا فرما دے تو وہ شریعت بن کے تم اسے اٹھا کے پھینک دیتے۔ قانون اور ڈسپلن کسی بھی معاشرے میں چاہیے یا نہیں چاہیے، یہاں آگے آپ تھوڑے سے بھی ذہین ہوں گے آپ اسے ہینڈل کر دیں گے۔ اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ نکل جائے گی۔ بالکل یہ ایسا ایک سوال لوگ ہوتے ہیں شرارتی بھیجتے بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں آپ اسلام کے داعی ہیں تو آپ اسلام میں اتنا کام نہیں کر پائے، آپ کے جو مد مقابل نظر آتا ہے جسے آپ خبیث نائک بھی کہتے ہیں، دیکھیں وہ کیسا جواب دیتا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر ایک بنیادی طور پہ ایک کلپ انہوں نے نکالا تھا اس کا کہ دیکھیں ایک بندے نے سوال کیا اور لگ رہا سوالات سے اپنے ملحد ہے کہ اسلام نظام کی طرف کیوں لاتا ہے، یہ سوال کیا تھا۔ تو جواب یہی تھا اگر نظام کی طرف نہیں لاتا اسلام تو آپ کی جو مرضی دل چاہے آپ وہ کر لیں، قمیض کو شلوار کی جگہ پہنیں اور شلوار کو قمیض کی جگہ لے کے آ جائیں۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں بالکل بہترین اور نکھرا ہوا نظر آئے بندہ، تو وہ ہمیں تمام مذاہب میں اسلام نظر آتا ہے۔ تو اب نیچے وہ لکھتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ غلطی بات کہے، یہ اس میں بھی انہوں نے ایک چال چلی، ہر بندہ ضروری نہیں کہ غلط بات کہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی بات سکھا دی، یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے پاس سوال ہے مگر اس کا سوال یہ نشان جواب نہیں ہے، تو یہاں سے لیں۔ تو اگر ہمارے جو بچے ہیں جو زمانہ طالب علمی میں موجود ہیں ان کے پاس اگر ایسی چیزیں آتی ہیں تو یہ افیکٹیبل ہوتی ہیں، فوراً اثر انداز ہوتی ہیں ہم پر، تو ان سے کیسے بچا جائے، ان کمزور ذہنوں کو کیسے بچایا جائے؟ جو اس نے سے جملہ قول آپ کے لکھا تھا نا کہ ضروری کر بندے کی ہر بات غلط ہو، یہ بات پورا جملہ اس طرح ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر بات غلط ہو اور ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ہر بات صحیح ہو۔ اب یہ آپ ان کا بیلنس قسم کا جملہ آپ لیں گے تو یہ ساری بات کلیئر کرے گی۔ تو علماء کا ایک قول ہے الکذوب قد یصدق، جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے، ایک حقیقت ہے، ہم اس سے بھاگ نہیں رہے۔ کیا ابو جہل میں زندگی بھر جھوٹ ہے، سچ کبھی نہیں بولا، بہت دفعہ سچ بول جاتا۔ تو جس آدمی نے اسلام کا دفاع کرنے کے لیے جو بات اچھی کہی ہے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور اصول سے نہ ٹکراتی ہو جیسا میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا، اور ان باتوں کو بے شک آپ لے کے ان باتوں کو آگے جب آپ پھیلائیں تو اس بندے کو کوٹ نہ کریں معذرت کے ساتھ کہ یہ اس سے میں نے سیکھی ہے، کیوں وہ اور وجوہات کی بنا پہ بندہ غلط ہے، صحیح کام کی بات لے کے اس کا حوالہ نہ دیں، صحیح کیوں ہمارا اس سے سخت اختلاف، تو پھر آپ کا مسئلہ حل رہے گا۔ ایک دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ اگر ادھر ہیں تو ہمارے یہاں بھی ہونے چاہیے، واہ ہم اخلاق نہ پور کریں۔ واہ یہ جو ہماری نشست اس پر ہم بیٹھے ہیں اس قسم کی نشستیں ہمارے سنی بریلوی حضرات، ہمارے یہاں اس قسم کی نشستیں نہیں ہوتی، یہ ہماری کمی ہے، ہمیں اپنی کمزوری ماننی چاہیے، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس قسم کے لوگوں کو محتاج ہی نہ ہوں، ہماری عوام کی متوجہ ہی نہ ہو، ہمارا اپنا میٹیریل ہمیں اپنے گھر کے اندر سے میسر آ جائے۔ حضرت سوال ہے کہ سورہ
حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمام چیزیں ہیں وہ بخش دوں گا بندے کی، لیکن سوائے اس کے کہ شرک اس نے نہ کیا ہو تو تمام چیزوں کو میں بلا کے بخش دوں گا. تو اس حوالے سے لوگ جو ملحدین ہیں یا روافظ ہیں اور بہت سے جو دیگر جدید لوگ ہیں یا وہ اس سے اس طرح کا استدلال بھی کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی شخص اگر خلفائے ثلاثہ کی بے حرمتی کرتا رہے تو وہ بھی اس دائرے میں کیونکہ شرک نہیں کر رہا تو وہ بھی اگر حکم میں بھی گیا تو ملا کر وہ وہاں سے نکل کے اسے جنت میں داخل نہیں ہے. اس سے استدلال کر کے وہ کرتے ہیں. وہ بڑا آسان سا سب جواب ہے. آیت کا معنی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. تو صرف خلفائے ثلاثہ کیوں؟ خلفائے اربعہ کیوں نہیں؟ واہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت پھر جی خلفاء ہی کیوں؟ صرف ہاں پھر تمام انبیاء کیوں نہیں؟ پھر تمہارا اپنا ماں باپ کیوں نہیں؟ پھر تمہاری اپنی مرضی کی تمام شخصیات اور تمہارے محبوب لوگ کیوں نہیں؟ یہ پوری صورتحال پر نظر نہ رکھنے سے بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے. واہ آپ کیا کیا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری غلطیوں استغفار سے اور کسی اور نیکی کی برکت سے ترازو کے پلڑے کے اندر ادھر کے پلڑے کے بڑھ جانے کی برکت سے کسی اللہ کے پیارے کی شفاعت کی برکت سے یہ معاف ہو سکتی ہے. اور شرک جو ہے وہ ایسی چیزوں سے معاف نہیں ہوتا جب تک انسان باقاعدہ شرک کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو. اور شرک بھی میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے جملہ غور سے سنا ہے تو شرک بھی اسلام میں داخل ہونے کے بعد معاف ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیں اسلام میں داخل بھی ہو جائے شرک کو چھوڑ بھی دیں پھر بھی معاف نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں. اس کو آیت کو سمجھنے کی ضرورت. اور صحیح الحاد کے متعلق ہم نے شاید ہے الحاد کا آسان سا معنی تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں چاہے دنیا کی دینی ہو یا ہمارے سسٹم کے مطابق اسلام کا جو نظام ہے خلافت کے نظام ہر اس نظام سے نکل جانے کا نام الحاد ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے. اب اس میں بد عقیدگی ہو یا اس میں بے دینی ہو یا اس میں کوئی بھی معاملہ ہم مسلمانوں کے لیے تو الحمد للہ اللہ کی کتاب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے کہ ہم اس پر عمل کریں. اب جب بات آتی ہے کہ اسی دفاعی صورت حل کی کہ ہم الزامی جوابات دیں تو الزامی جوابات کے حوالے سے یہی مسائل آتے ہیں چونکہ سپورٹنگ جو زیادہ تر رول ہے گورنمنٹ کا وہ اسی طرح ہے چونکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آسان صورتحال یہی نظر آتی ہے جیسے کہ آپ نے بھی اپنے اس میں ارشاد فرمایا. اب اس نوعیت میں کئی طرح کے لوگ آتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ گستاخ وہ بڑے جری ہیں جن کے منہ سے ہر وقت یہی بات ہے. پھر وہ لوگ آتے ہیں جو معتدل ہیں. معتدل سے مراد ایسے لوگ ہیں جو جہالت کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے ہر ایک کا حکم مختلف ہر ایک کی بات مختلف. پھر وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تو ہیں مگر انتہائی قسم کے ضدی سرکرے اور انانیت میں ڈوبے ہوئے جیسے کہ آپ نے کہا کہ تکبر. تو اب ان صورت حالوں میں مختلف نوعیتوں میں ہمیں کس طرح کا اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جو ہم مطلب سنبھل کے بھی چل سکیں اس علاج سے بھی بچ سکیں شریعت کے دائرے سے بھی نہ نکل سکیں دین کے مطابق زندگی بھی گزار سکیں اور کسی کو پکڑ کے دین بھی لا سکیں. تو صحیح یہ کچھ اس کے ماشاء اللہ جس قدر میں سمجھا ہوں اس کے مطابق گزارش یہ ہے کہ الحاد کا لفظی معنی ہوتا ہے ون سائڈ ایک سائڈ پہ ہو جانا اسکپ آف ہو جانا سلپ آؤٹ ہو جانا. الحاد لام ہا دال لحد اس سے بنا. اور آپ جانتے ہیں قبر جو بغل بنائی جاتی ہے بغلی قبر اس کو لحد بولتے ہیں. وہ پوری قبر کی مین جو پورشن ہوتا ہے اس سے ایک سائڈ پہ ہوتی ہے. اور جو بھی بندہ اللہ اس کے رسولوں کے لائے ہوئے ادیان اور دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اور اجماع امت
اور جمہور کی مین اسٹریم سے ہٹ کر ایک سائڈ پہ سلپ کرتا ہے، اصل میں اس کو ملحد کہتے ہیں۔ یہ اسٹیجز اس کی پھر مختلف ہو جائیں گی، کہیں اس نے تمام ادیان کے خلاف الحاد اختیار کیا اور کہیں اس نے اسلام کے اندر الحاد اختیار کیا۔ اب اس لفظ پہ تھوڑا سا اور غور کیجیے، میں نے لاحد کا معنی خبر کے حوالے سے واضح کیا۔ اب معتزلہ کا کیا معنی ہے؟ عین زے لام، ازل کا معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، اور اعتزال بھی علیحدہ ہو جانے کو یہ کہتے ہیں۔ اب الحاد اور اعتزال میں کتنا معمولی اشتراک ہے آپ سمجھ لیں۔ اچھا خروج کیا ہوتا ہے؟ خارجی نسبت نکل جانا، وہ بھی نکل جانا۔ اچھا لفظ کیا ہوتا ہے؟ رافضی کا معنی ہوتا ہے ڈسمس ہو جانا، نکل جانا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ خارجی، رافضی، معتزلہ اور ملحد، ان کے اندر سینٹرل آئیڈیا ایک ہی ہے۔ شریعت سے نکل گیا۔ اب میں یہ تبدیل میں نے اس لیے بات دی ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو الحاد کے اندر جتنی وسعت ہے وہ کفر کی سطح پر ہو یا اسلام کے اندرونی سطح پر ہو، لے دے کے قبلہ دنیا کی سطح پر الحاد کے مقابلے پہ اسلام اور اسلام کے اندر الحاد کے مقابلے پہ اہل سنت کے علاوہ تمام مسالک اس لغوی اشتراک کی بنا پر ملحدین ہیں، یہ ہٹے ہوئے لوگ۔ اسلام کی حقانیت اولیاء اللہ اور وہی حقانیت اللہ کچھ لوگ سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ بتائیں کہ جو رسالہ جو آپ کا ایک موضوع پر ہے نا، اس کا بھی ذرا نام بتا دیں دوستوں کو۔ جی جی ایک ہے نا اس حوالے سے جی اسلام زندہ باد۔ اس کا مطالعہ کیا دعا کل دوست سارے اللہ تعالیٰ کا 9 کتابوں کا سیٹ ہے۔ ویسے کتاب تو اور بھی ہیں حضرت کے، یہ جو اسلام زندہ باد ہے وہ خاص الحاد ہی کے موضوع پر ہے، اور حضرت جو ہے میں نے عرض کی تھی کہ آپ جہاں لیکچر دیں گے تو ظاہر ہے کچھ لوگ چاہیں گے تو لے کر بھی آئے ہیں حضرت کچھ پوچھتے ہیں۔ یہ 9 کتابوں کا ایک سیٹ، 3-4 سیٹ ہیں، باقی بھی مختلف ہیں۔ بارہ خلفاء والی روایت ہے، آپ نے رسالے میں بھی لکھی ہے، آپ نے لکھا ہے کہ 10 خلفاء قریش سے اور 2 خلفاء بھائی یہ قریش سے۔ ہمارے بڑا احسان ہے ہمارے بزرگوں کا کہ جیسے یہ امام تاریخ الخلفاء میں جو ہے وہ اختلاف ہے کہ وہ 8 امام اہل سنت نے 8 ہی نام نقل کیے، نام آپ نے بھی نقل نہیں کیے، مگر چونکہ آپ نے روایت کے تحت لکھا ہے تو آپ نے کہا 30 سال تک خلافت راشدہ، اب خلافت راشدہ 30 سال تک، باقیوں کی بھی خلافت راشدہ مانی گئی، تو صحیح اس کو بھی بتائیے۔ 30 سال تک خلافت راشدہ کا لفظ الگ حدیث میں ہے، اور قیامت تک آنے والے 12 خلفاء ان کا لفظ الگ ہے، وہ 30 سال کے پابند نہیں، لیکن ان کے زمانے میں پوری امت ان کی حکومت پر متفق ہوگی، ایک وہ حکمران ہوں گے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتب ہوں یا نبی ہوں، وہ تو ہوں گے ہی، بظاہر بھی ان کے پاس صرف اتنی تک موجود نہیں ہوں گے بلکہ وہ حکومت بھی ان کے پاس ہوگی، اور حکومت ان کی متفق علیہ ہوگی، ان کی حکومت کا اجماع ہو جائے گا۔ یہ حدیثوں کے الفاظ ہیں، یہ بلوچ میں جیسے اس دور میں اسلام کا غلبہ ہوا۔ حضرت صاحب کی بڑی ہے کہ ہم لیکن کتاب ان لوگوں میں قریش کا لفظ ہے، جی بالکل، بنی ہاشم کا لفظ نہیں ہے، اور ان قریش کے میں ائمہ کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں خلفاء کا لفظ ہے۔ آ جائیں فتویٰ مہریہ کے اندر پھر مہر شفاعت رحمۃ اللہ علیہ یہ کلہم من قریش ہیں۔ انہوں نے قریش اور بنی ہاشم میں فرق کرتے ہوئے زبردست استقرار کیا، اس پر زور دیا۔ صحیح قریش تو سبھی ہے نا، صحیح سید وہ تو قریشی، بات تو خلفاء والی وہ جو آپ نے نشان کیا ہے ہاشمی تو مخصوص ہو جائے گا نا، اس لیے کہ ہاشمی ہے تو قریش کا قبیلہ نا۔
بھلے قریش ہو باقی جیسے سیدنا صدیق اکبر وہ بھی قریشی، جیسے سیدنا قریش عثمان میں غنی وہ وسط بھی آ رہی قریشی. ہے، بنی ہاشم میں پھر بہت دائرہ جی موجود بالکل ہے. بالکل، وہ میں اس صحیح نے جو لکھا میں اس کو تنقید کروں گا. ہر ہاشمی قریشی ہے، ہر قریشی ہاشمی نہیں ہے. اس لیے حضور صاحب صاحب نے قریش غلط بولا. میں تو پیاسا ہوں، حاجت ہوں. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ایسا وہ ہمارے کی نظر لگتا ہے کہ دعا کرتے ہیں. وہ جو 12 کے 12 ہیں آئمہ یہ ضرب حیدری بھی ہمارے حضرت کی بہت زبردست کتاب ہے. تفصیلیت پر بڑی اور یہ جو آج اہل سنت میں جو فتنہ چل رہا ہے نا، تفضیلیت وغیرہ کے جو اشارے چل رہے ہیں، سب سے پہلے اس کا ادراک اس کے حوالے سے ہمارے حضرت نے ہی کتاب لکھی ضرب حیدری. بہت زبردست زلزلہ اور طوفان مچانے والی منافقین میں وہی کتاب ہے الحمدللہ. بہت اس میں مواد ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو شاید وہ حرف آخری ہو. بہت زبردست ہے وہ بھی. آپ نے پڑھ، بہت سے احباب کے پاس ہے اور بہت سے احباب اس کا مطالعہ کریں. مقالات حضرت کے بہت زبردست ہیں اور حضرت کا تعارف اب الحمدللہ عام ہے. کوئی اس کی ضرورت کل عظمت شاہ صاحب کی مسجد میں آج رات آج رات کا